واسطے دی حفاظت زیادہ، مسجد کی اہمیت ایک عام گھر تو زیادہ ہے، بلکہ بڑے تو بڑے گھر تو بھی زیادہ ہے۔ گھر تو باہر حال جدہ وڈا بھی گھر ہے، مسجد کی اہمیت وہ تو زیادہ ہے۔ گھر گھر ہے تو مسجد مسجد ہے، صرف کائنات تے ایک گھر ہے جڑا مسجد دے برابر ہے۔ بہت شکریہ، میں جڑے دوستوں تک اطلاع نہیں بچیاں تک میں پہنچا دینا۔ دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں جڑا مسجد دے برابر ہو، مسجد کسے گھر دے برابر نہیں۔ مسجد ہر قسم کا بندہ آ سکتا ہے، پاک بھی آ سکتا ہے، اگر پرید بھی ہو گیا تو آ سکتا ہے، بعد بھی پاک ہو سکتا ہے لیکن آ سکتا ہے۔ مسجد بندہ ناپاک جا نہیں سکتا، کیونکہ گھر تے مسجد فرق ہوتا ہے۔ اگر کوئی گھر مسجد دے برابر نہ ہوتا، اگر کسی سوچنا ہے اور سمجھنا ہے کہ وہ کیڑا گھر ہے جڑا مسجد دے برابر ہے، تو بالکل وہ اپنے کسی بھی عالم کو پوچھ لو وہ گھر کیڑا سی جہاں دروازہ ہی مسجد کھلتا۔ کائنات تے ایک گھر ہے، شکریہ کتنا، کائنات تے ایک گھر ہے جہاں دروازہ ہی مسجد کھلتا۔ اور لطف ہے کہ مسجد کئی دروازے کھلتے سن جنہیں بند کروائے گئے، بھائی پہلا کھلوان دی اجازت دیتی گئی۔ ایک حکمت ہی ہو سکتی ہے، بس حکمت ہی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی بچے نو بندہ آکھے کہ اے تین میں پیسے دینا تے سگریٹ لے، اگر وہ سگریٹ خرید کے لے بھی تو بندہ انہوں آکھے ادھر کر میں تینوں پین نہیں دینے، وہ پھر ایک باری ضرور پوچھے گا کہ جے میں پین نہیں سن دینے تو میری تساں جیب وچ سگریٹ کیوں پائے؟ پہلے تساں میں پیسے دیتے ہیں کہ سگریٹ خرید لے، میں خرید کے جیب وچ پائے نے، تو جے میں استعمال کرن لگا تو کمال ہے تساں منع کر دیتا ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی حکمت ہوئے گی اس بندے دی؟ یارہ ہو سکتا ہے وہ آزماندہ ہو سکتا ہے اپنے محکوم دا امتحان لیندہ ہو سکتا ہے اپنی عزت لیندہ ہوئے، میں نہیں پتا۔ میں ایک مثال دیتی ہے کہ پہلے اجازت دیتی ہے کہ سگریٹ خرید لیں، تو جب خرید لیں تو پھر لان نہیں دینا، یہ مطلب کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ ہوں میں بھی حیران ہوں، لیکن مولا دے کام نے، خالق دے اور پیغمبر دے، کہ اگر صحابہ دے بوئے بند کرانے سن مسجد دے تو پہلے کھلوائے کیوں سن؟ جو پہلے سارے صحابہ دے دروازے مسجد دے وچ کھلتے سن، دو دروازے سن ہر صحابی دے جنہاں دے مسجد دے گرد کر سن، مسجد نبوی دے گرد انہاں دے دو دروازے سن، ایک گلی والے پاسے ایک مسجد والے پاسے۔ ہن تے خیر مسجد کو پلاٹ سستا لب جاتا نا، اس ویلے پوری کالونی جو کالونی نویں بنے مسجد دے قریب پلاٹ میں کئی دفعہ تجربہ کیتا ہے، پوچھے انہاں کہا کو 50,000 اگر سستا لینا جی وہ مسجد دے قریب جو لے لو، نالے اتھے نماز دا تانوں آرام ہو جائے۔ میں کوئی ڈیلر نو پوچھیا بھی یہ مسجد دے نیڑے سستے کیوں نے؟ وہ سکیا بندے کٹ خریدتے ہیں مسجد دے نیڑے۔ میں کہ کیوں؟ وہ کہنے لگے بس وہ کئی گلاں ہو سکتی ہیں۔ میں کہ مثلا کسی بندے نے کوئی اعتراض مسجد دے نیڑے گھر ہوئے وہ تو بہت اچھا ہے۔ انہوں نے کہا جی اے مولوی ساہ نہیں لین دیں، معذرت قبلہ کو معذرت پہ کر، اے ساؤنڈ نہیں دیں دے، اے رات کو روزہ رکھ کے آرام کرنے لگنے ہو، یہ تراویحاں تو بعد پھر نعتاں شروع کر دیں۔ سویرے 4 بجے اگر روزے دا بند ہونے دا ٹائم ہوئے یہ 3 بجے شروع ہو جاندے نے، کدی سیف الملوک پڑھن لگ پیندے، کدی نعت پڑھن لگ پیندے، ساؤنڈ ہی نہیں دیں دے، ذرا پرہ ہی چاہیے۔ اس زمانے میں تو لوگ مسجد تو پرہ گھر بناندے نے، اس زمانے چ صحابہ مسجد دے نزدیک گھر بناندے سن، اور پھر مسجد دا دروازہ مسجد دے وچ کھلتے سن۔ سب صحابہ دے دروازے انج مسجد چ کھل گئے، جی اے دروازہ ہے باہر گھر ہوئے اے مسجد ہوئے، او گھر اے مسجد، او گھر اے مسجد، او گھر اے مسجد۔ صحابہ جدو دروازے کھول لے، قرآن تو میرا ہاتھ ہے طاہر قادری تک نے لکھے ہے، حکم خدا آ گیا پیغمبر سب کے بند کروا دے سوائے علی ابن ابی طالب، سب کے دروازے بند کرا دو سوائے در علی کے۔ پوچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر سوال نہ کر دیں دین کھول کے سامنے نہ ہو، یہ جڑا دین جویں کھل کے سامنے آیا نا یہ صحابہ کرام کے سوالات دی وجہ تو ہے۔ جڑا طالب علم ماسٹر تے سوال نہیں نہ کردا وہ دی تعلیم ادھوری رہ جاندی، سوال وہ کردا جڑا سمجھنا چاہندا، یارا سوال وہی کردا جڑا سمجھنا چاہندا، دوجا تے پیریڈ دا آدھا گھنٹہ اوکھا بیٹھا ہوندا سوال کر کے لمحہ کر لے، وہ سمجھدا مکاؤ وچوں مکے تے بھی جائے تے بھی جائیے۔ لائق بچے سوال کرتے ہیں، صحابہ کرام دا لائق ہون دا ثبوت ہے
کہ وہ جڑا مسئلہ ہوتا سی پیغمبر اعظم تے سوال کرتے سن. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کس نے کرائے ہیں؟ فرمایا اللہ نے. علی کا کھلوایا کس نے ہے؟ فرمایا جس نے تمہارے بند کروائے ہیں. جن نے تمہارے بند کرائے نہیں انہیں علی کا کھلوا دیتا ہے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ تیسرا سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے؟ اس کیوں وچ بڑی بڑی گل نے. صحابہ نے میرے تے احسان کیتا ہے کہ کم سے کم دین سمجھن دا انہوں سانو موقع فراہم کیتا ہے سوال کر کے. ایک قبلہ بیٹھے نے، ایک بچہ انہیں سوال کرے گا تو باقی بھی 6 بندے سن لیں گے نا. یارہ سوال تو ایک نے کیتا ہے باقی بھی سن لیں. سوال صحابہ نے کیتا ہے، اس نے منو ہی سنیا گیا، باقی مولویاں نہیں سنیا گیا. صحابہ نے سوال کیتا ہے، لکھے ہے. میرا مراد سنن تو ہے کہ لکھیا پڑھیا نہیں سارے بندے. نبی پاک نے فرمایا ہاں مصلحت یہ ہے کہ مسجد میں صرف وہی بندے براہ راست آ سکتے ہیں جو مسجد کی طرح ہر وقت پاک ہوتے ہیں. مسجد کے اندر وہی لوگ براہ راست آ سکتے ہیں جو ہر وقت پاک ہوتے ہیں. چونکہ مسجد وضو نہیں کرتی، بندے وضو کرتے ہیں. مسجد غسل نہیں کرتی، بندوں پہ کبھی کبھی غسل واجب ہو جاتا ہے. وہ پاک ہوتے ہیں تو اندر آنے کی اجازت ہے. جس کا دروازہ کھلا ہے اس سے جتنے آتے ہیں ہر وقت پاک ہوتے ہیں. مولا تو نہیں چاہتا. یہ مطلب ہے اگر مسجد دی پاکیزگی دا اہتمام تسی کر دے لو، کوئی نہیں کر دے. مسجد ہے تھے اے مسجد ہی لو کمال ہوئے یار. پھر بولو مسجد تیری پاکیزگی کا اہتمام ہے. جس کی پاکیزگی کا انتظام بندے کریں اسے بیت کہتے ہیں. جن کی طہارت کا اللہ ذمہ اٹھائے انہیں اہل بیت ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرے محترم سامعین، میرے محترم سامعین، میرا مثال دین دا مقصد ہے کہ جتنی تواڈے کول اہم شاید ہے ادا اونا ہی انتظام طہارت. انتظام طہارت اور حفاظت اونی ہوئے گی. اے جیب ہے میری، اے جیب ادھر ہے ہی نہیں، ادھر میں دھیان رکھن دی کڑی لوڑ. یارہ جیب ادھر ہے، ایک جیب ہے تے ایک دا دھیان رکھنا ہے، دو ہونگیاں دو دا دھیان رکھنا ہے. سامنے ہوئے گی تے یہ دا بھی دھیان رکھنا ہے. یہ دا مطلب ہے جتھے کوئی سرمایہ ہوئے گا، جتھے کوئی قیمتی شے ہوئے گی وہ دی حفاظت دا زیادہ انتظام ہوئے گا. جتنی اہم جتھے تنصیبات لگیاں نے اتھے بھی فوجی کھڑے نے. جتھے ایٹم بم دے کوئی ہے نے صورتحال اتھے بھی فوجیاں دا خاص انتظام ہے. یہ مطلب ہے جتنی کوئی قیمتی چیز ہے. سونا تواڈے آخری کمرے سے باہر نہیں پیا، اندر پیٹی ہے، پیٹی صندوق ہے، شاپر ہے، شاپر چ ایک تولہ ہے. یہ مطلب ہے جتنی قیمتی چیز ہے اونی دی حفاظت دا انتظام زیادہ کیتا جائے گا. پورے اسلام چوں سب تو اہم عقیدے دا نا توحید. مہربانی، شکریہ جنہاں ہاں کیتی ہے، بہت مہربانی. سب تو اہم اور مرکزی عقیدے دا نا توحید ہے. میرے عزیزو، نبی اس لیے ہے کہ وہ منوائے کہ قل هو اللہ احد. رسول اس لیے کہ وہ منوائے کہ وہ ایک ہے. امام اس لیے ہے کہ وہ بتائے کہ وہ ایک ہے. توحید کے عقیدے کو پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، بچانے والے کو امام کہتے ہیں. شکریہ. یہ مطلب ہے اگر نبوت ہے تو توحید کے لیے، اگر رسالت ہے تو اڈے علم ہے کہ پیغمبر اسلام نے سب تو پہلا عرب دیاں وادیاں توحید دا اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. پہلے آیت پھر پڑھ لی، قل ان سے کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ صمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ ایک ہے، ایک صمد ہے، بے نیاز ہے. دو، اس میں سے کوئی نہیں. تین، وہ کسی میں سے نہیں،
چار، اور اس کے برابر آنے والا کوئی نہیں۔ یہ 5 ہی توحید کی صفتیں ہیں۔ کیا بات، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں کہہ رہا 5 ہی توحید دیا صفتیں ہیں۔ پہلی گل ہے وہ ایک ہے، پھر وہ بے نیاز ہے، کسی دے وچوں نہیں، وہ دے وچوں کوئی نہیں، پھر وہ دے برابر آن والا کوئی۔ پیغمبر اسلام نے شراب ڈکن تو پہلے، زنا تو روکن تو پہلے، بت پرستی تو منع کرن تو پہلے، میرے پیغمبر نے پورے قوانین اسلامیہ دسن تو پہلے بعد وچ نبی نے دسیا سود حرام ہے، جوا حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، کسی دا مال غصب کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، ناجائز جگہ تے قبضہ کرنا حرام ہے، ناجائز قتل کرنا حرام ہے، یتیم دا مال کھانا حرام ہے۔ یہ ساری گلاں پیغمبر نے بعد وچ دسیاں نے، سب تو پہلے منوایا ہے هو اللہ احد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پہلے تسلیم کرو کہ وہ ایک ہے۔ لو جی بندے اس گل تو ہی ناراض ہو گئے نے، شراب دی گل تے یہ کیتی ہی نہیں تھی۔ کیا بات ہے یار، پھر نہیں تساں توجہ فرمائی ہوگی تو پھر لطف ملنا۔ میں پیانا جدوں کسی دے مفاد تے صد پیندی ہے ادوں بندے خلاف ہوندے نے۔ چرس تے پابندی لگے گی تے تکلیف انہوں ہوئے گی جڑا پیندا ہے۔ سیگرٹ تے پابندی لگے گی تے تکلیف انہوں ہوئے گی جڑا پیندا ہے۔ تاش تے پابندی لگے گی تے تکلیف انہوں ہوئے گی جڑا کھیڑدا ہے۔ پان کھان تے پابندی لگے گی تے تکلیف انہوں ہوئے گی۔ تمباکو والے پان دی گل کر رہے ہیں، مٹھے دی نہیں، کہ کوئی نشہ مٹھے پان چ نہیں، نشہ تمباکو والے پان چ۔ بھائی جان تمباکو والے پان نشہ تھوڑا جہا زیادہ نہیں، لیکن تھوڑا جہا ہے، میں کھاتا ہے ایک باری۔ چلو اور میں نے کسے کھوا چھڑیا پان کھاؤ پان کھاؤ، وہ میں 2-3 بار تھکیا تو میں چکر آن لگا۔ میں ہوں کی انہوں نے کہا پان ہے، میں کہا جی مہربانی۔ وہ میں باہر تھکیا پانی بیٹھا کو پانی شانی پیتا، میں کی سی انہوں نے کہا پان، میں کہڑا پان؟ پان تے ہوتا ذرا خوشبو آنے واسطے کہ ذرا منہ چ خوشبو آنی ہوتی، یہ تو بے ہوش کر چڑھنا سی۔ کہنے لگی جی تمباکو ہے۔ ادن کا مینوں پتہ ہے کہ تمباکو والا پان جی نشہ ہوتا ہے۔ ہوں میں چونکہ ایک بار انہوں کھا بیٹھا، ہوں میں سو نہیں دے سکتا قسم مسجد چ کھلوتا بھئی میں یہو جہا کام کدی نہیں کیتا۔ پاویں تھوڑا نشہ سی تے پاویں زیادہ نشہ سی، پھر بھی تھوڑا جہا میرا خیال ہے کہ دو بھی ہونٹے آئے ہوں اور 2 جھوٹے بھی آئے ہوں تے آئے تے ہے نا۔ یہ مطلب ہے اس قسم دے نشے دا جھوٹا ایک بھی لیا ہوئے نا، اس بندے دا بوا مسیحت وچ نہیں کھل سکتا۔ سبحان اللہ، آباد ہو۔ یہ مطلب ہے پتنگ بازی تے پابندی لگے گی تے تکلیف کنوں ہوئے گی؟ جڑا پتنگ جن نے ڈور اینی گھر رکھی ہے اس ڈور کھان تے کم تو نہیں نہ ہوگی، وہ آندا لو بھائی پابندی لگ گئی۔ یہ مطلب ہے جیڑی شاید تے پابندی لگے گی اس بندے کو تکلیف ہوئے گی۔ عرب دے معاشرے کو بہت تکلیف ہوئی ہے نبی دی، جتن شراب بند ہوئی ہے شرابیاں تکلیف ہوئی ہے رسول دی، جتن زنا حرام دسیا گیا انہوں نے تکلیف ہوئی ہے، جدو بت پرستی تو منع کیتا گیا انہوں نے تکلیف ہوئی ہے، جوے تو منع کیتا گیا انہوں نے تکلیف ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسے بندے دے پتر نو نبی دی تکلیف نہیں سی۔ ہر وہ بندہ جڑا حرام کرتا سی نا انہوں نبی دی تکلیف ہوئی۔ بھائی پیغمبر نے حرام تو منع کیتا، سوتیلیاں ماواں نال نکاح کرتے سن، نبی نے منع کر دیتا، تکلیف تو انہوں نے ہونی سی۔ 2 بھیناں ایک وقت ایک بندہ نکاح کرتا سی، 2 سگیاں بھیناں، پیغمبر نے منع کر دیتا، قرآن دی آیت آ گئی، تکلیف تو ہونی سی۔ کنوں تکلیف ہوئی ہے؟ جن نے حرام کرتے سن انہوں نے حرام کرنے والے تو علاوہ اس خاندان دی کسے نو تکلیف نہیں۔ صدقہ جاواں ہوں میں تجھے پسے پلٹا کے گل کراں، جنوں آل محمد دی تکلیف ہے سمجھو حرام کر رہا ہے۔ اس خاندان دی تکلیف ہی انہوں ہوئی ہے جس بندے نے حلال دی بجائے حرام نو اپنایا۔ میرے محترم سامعین، پیغمبر اگر شراب ڈکی ہے تو بعد زنا تو منع کیتا تو بعد شراب تو منع کیتا تو بعد حضور نے تو سب تو پہلے فرمایا قل هو اللہ احد۔ پیغمبر نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
میں تمہیں کہتا ہوں کہ کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، لا الہ الا اللہ کہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ میں اپنے مفاد کے لیے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھوا رہا، تمہاری کامیابی کے لیے پڑھا۔ سبحان اللہ، تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ اسے ایک مان جاؤ۔ بھائی بڑے میرے محترم سامعین بڑے جاہل سن، بلکہ ابو جہل سن، جاہل سن بلکہ ابو جہل سن، لیکن میں حیران ہو گیا کہ بلا انہاں دی دور اندیشی تو، انہاں دے ٹیوے لان تو، انہاں دی دور اندیشی تو میں حیران ہو گیا کہ کتھے نظر گئی ہے انہاں جاہلاں دی۔ انہاں کٹھے ہو کے آکھیا پہ جڑی گل پہ آندا نا کہ کوئی معبود نہیں سوائے او دے تو جڑا ایک ہے، یہ ساڈے والے سارے بتاں دی نفی کر رہے، ساڈے والے سارے بتاں دی نفی کر رہا ہے، اور جڑا ساڈے والے دی نفی کر رہا ہے اندر بہ کے انہیں آپس میں صلاح کی کہ ہے اے صادق، مہربانی چونکہ ساڑی 40 سالہ زندگی یہ دے منہ تو اسا جھوٹ نہیں سن، چونکہ صادق بھی اے وے تے امین بھی اے وے، گل تے غلط کردا نہیں، گل غلط نہیں کردا، لیکن اگر اس کے کہنے پر ہم ایک مان گئے نا تو پھر ہمیشہ وہی ماننی پڑے گی جو یہ کہے گا۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ بھائی، یہ دے کہنے اسی انہوں ایک مان گئے، گل بھی ٹھیک کر رہے، گل بھی ٹھیک کر رہے، یہ دے نال گل بات کرنے ہاں شاید کوئی بہتری آ جائے، انہاں دی نظر بہتری کہنے لگے بھی تسی جڑا منوانا ہے انہوں منواؤ، تسی سچے ہو کوئی ہوئے گا اللہ غیب چاہیے نا، تو تسی منوا لو انہوں جے منوانا چاہتے ہو، تو انہوں کچھ نہ آکھو جنہوں اسی ماننے ہیں نا انہوں کوئی نہ، انہوں نے آکھا پھر کیویں مننا چاہتے ہو؟ انہوں نے آکھا لا نہ آکھو تے اللہ نہ آکھو، صرف اللہ آکھو، ایک لا نہ آکھو ایک اللہ نہ آکھو، شکریہ، صرف اللہ آکھو بھی اللہ ہے، اسی من جاؤں گے جتھے اسی 360 نو پہ مننے ہیں، ایک تو اڈیڑا ویچ ہو جائے گا دکی 360 جو اگے نے انہوں دی تعظیم کرنے ہیں کہ تو اڈیڑا دی تکلیف ہی کوئی نہیں، انہوں تو پھر تو پیچھاویں کرنا پہنگا ہے۔ میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے نا، میں پہلی باری ہری پور آیا، میری پنجابی دی سمجھ نہ آئی تو اردو بھی بول نہیں لگا، اچھا تو پیچھاویں تو مراد دے کہ جے کتنے ویلے بت جڑا مٹی دا بت جدوں باہر ہوندا سی تے وہ پھر بارش دے ویلے اندر کر لیندے سن نا، انہاں کہ انہاں دی تے حفاظت کرنی پیندی ہے، جڑا باہر انہوں اندر کرنا پیندا ہے، جڑا سونے دا وہ پچھلے اندر رکھے ہے، جڑا مٹی دا وہ باہر رکھے ہے۔ میرے پیغمبر فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جس کی حفاظت خود کرنی پڑے نا وہ معبود نہیں ہوتا۔ کمال ہے، ایسے کو بھی معبود مان لیتے ہو جو خود اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتا۔ انہاں کیا تواڈے نال ساڈا مقابلہ کوئی نہیں، تسی سچے ہو، نہ تیرے نال بحث کرنے نہ تیرے نال بحث کرنے، صرف کمپرومائز کرنے کہ 360 ساڈے والے ایک بچ تیرے والا 361 من جاؤں گے، راضی ہو؟ پیغمبر نے فرمانا ہو میرے والا ایک ذہن چ رکھن تو پہلا سارے باہر کڈو۔ یہ نبی نے کیوں آکھیا؟ پیغمبر نے آکھیا آدموں کہ یہ تواڈے منن دی کیا طریقہ تواڈے منن دا؟ میرے والا ایک ہے پر سچ ہے، تواڈے والے اینے نے تے سارے جھوٹے نے، تسی سارے جھوٹیاں وچ میرے والا سچا رلا کے تے کل نو آکھو سارے ہی کو جائے لے، سارے ہی کو جائے، سارے ایک جیسے نہیں۔ انہاں کیا تیرے والے میں اور ہمارے والے ایک جیسے کیوں نہیں؟ فرمایا تم نے خود بنائے ہیں، وہ بنانے والا اور ہے اور بننے والے۔ انہاں دوسری سکیم لائی، مخالفت شروع ہوگی، مخالفت توحید تو شروع ہوئی، بہت شکریہ، توحید تو شروع ہوئی، لو جی توحید تو مخالفت شروع ہو گئی۔ پیغمبر اعظم دے خلاف بندیاں دی میٹنگ کوئی، وہ دے سارے جاہل کٹھے ہوئے سن، ایک بندے کہنے لگے گل ہے یہ سارے بتاں وچوں عیب کڈدا ہے، آندا ہے بول نہیں سکتے، یہ سن دے کوئی نہیں، یہ چل نہیں سکتے، یہ سوچ نہیں سکتے،
یہ سڈیا بتاں چوں عیب کٹ دے. اس طرح کریے کہ اسی ایک ایک عیب یہ ایک چوں کڈیے. ہر بندہ ایویں ہی گل کرنی ہے، وہ بھی تو پتہ کوئی نہیں کتنے وے، وہ بھی تو غائب ہی ہے. تسی بھی ہوائی گلاں کرتے جاؤ، وہ چوں عیب کڈو، وہ اس طرح دا ہے، وہ اس طرح دا ہے، وہ اس طرح دا ہے، وہ اس طرح دا. کدے چوں عیب کڈو؟ وہ رب چوں. یہ سارے معبوداں چوں عیب کڈ دے، اسی یہ معبود چوں عیب کڈاں. وہ جدو بندے گلاں کرتے رہا بڑے خوش سارے جاہل کہ گل ٹھیک ہے. ہر بندہ وکھرا عیب کڈے گا. یہ آندا سمیع یہ سنتا ہے، اسی آکھاں کہ کوئی نہیں سنتا. یہ آندا بصیر ہے، اسی آکھاں کوئی نہیں ویندا. یہ آندا ہر جگہ موجود ہے، اسی آکھاں کوئی نہیں موجود. اسی اس چوں عیب کڈاں گے، اس چوں عیب کڈاں گے. ایک بابا بیٹھا سی وڈیرا چپ کر کے، انہوں کہنے لگے کہ بزرگو تسی بھی کوئی مشورہ دیو. ہو سکے تسی سارے بیوقوف ہو تو میں کی کروں. انہوں نے کہا کیوں؟ اس گل بابے چنگی کیتی ہے، جڑی کسے چنگی کیتی ہوئے وہ دی انہوں داد دینی چاہیے. پاویں مشرک سی تے پاویں کافر سی، گل انہیں بڑی قبلہ کمال کیتی ہے. ہو سکے کی صلاح پہ کر دیو؟ کہنے لگے اسی یہ معبود چوں عیب کڈاں گے. انہوں نے کہا بیوقوف ہو، جدو یہ عیب کوئی نہیں ہے معبود عیب. آباد رہو میرے محترم سامعین، بہت شکریہ شکریہ شکریہ. جدو اسی انیاں سالاں وچ یہ عیب نہیں کر سکے، یہ معبود چوں عیب کتوں کڈاں گے؟ میٹنگ بھی برخاست ہو گئی. بہرحال میں انہاں منٹاں جڑے پڑھے نے تواڈے سامنے 24 منٹ انہاں ثابت کر دیتا ہے کہ پیغمبر دی مخالفت سب تو پہلے توحید دی وجہ تو پہ. توحید ایسے ایسے کم کر دیے اپنی ذات نو منوان واسطے. مثلا اے میرے سامنے سورہ مبارکہ مائدہ فرماندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جس وقت بناتا تھا تو مٹی کے جیسے سے ایک پرندہ. اے عیسیٰ جس طرح کہ تو بناتا تھا، اے لفظ تخلق تخلیق کرتا تھا، تو بناتا تھا. نہیں اجے سواد نہیں آیا، میں نہیں آیا. میں وہ آیت پڑھ دینا جہدے وچ حضرت عیسیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا. اے قرآن فرماندے انی قد جئتکم بآیات من ربکم، پہلے تو سن لو کہ میں رب نہیں ہوں، تمہارے رب کی طرف سے نشانی بن کے آیا ہوں اور نشانی لے کے آیا ہوں. خود بھی نشانی ہوں اور نشانی کے ساتھ آیا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ. اور ماں دی گود فرماتے سن انی عبداللہ، میں اللہ کا. کنے بندے بولے نے شکریہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تسی اندازہ لاؤ اگوں منن والےاں دا. او پہ آندے نے میں عبداللہ، او آندے نے نہیں تو اللہ ہے. او آندے نے میں عبداللہ، او کی آندے انہاں کہ نہیں تو خود اللہ ہے. انہاں آندے نے میں اللہ نہیں، میں اللہ دا بندہ. انہاں کہا بھی اساں اپنے عقیدے نال مننا ہے کہ تیرے کولوں پوچھ کے مننا ہے. کدی توجہ ہے میرے اور منن والے آکھن لگے کہ تسی جو بھی آکھو نا، تسی جو مرضی پہ آکھو، اساں اپنے عقیدے دے مطابق مننا. تے ساڈا عقیدہ یہ کہ تو اللہ ہے، کہ تو رب ہے، تو یہ سب کچھ. حضرت عیسیٰ فرمایا بِآیات من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے اس کی نشانیاں لے کے آیا ہوں. رب نہیں، میں نشانیاں لے کے آیا. وہ نہ کہا چلو انج کرو، اگر تو نشانیاں نہ بھی آیا تو گل کر کی کرے گا. فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے سامنے بناؤں گا. اخلق میں خلق کروں گا. ذرا اور پریشان ہو لو پھر اگوں پڑھا. میں اخلق، اے بیٹھے نے قبلہ اے متکلم ہے. اخلق میں خلق کروں گا. میں خلق کروں. آیت دا نمبر 49 جی. گھر جا کے جڑا تواڈے گھر قرآن ہے نا وہ ویکھیا جی. مینوں چھڈو تسی، تواڈے گھر وکھرا نہیں، یہی قرآن ہے تواڈے گھر. اپنے قرآن جڑا گھر ہے نا ادھر رلا کے ویکھیا جی. اخلق
اور پریشان ہو لو آندے نے پیسہ اخلقو میں خلق کروں گا میں خلق کروں گا میں خلق کروں گا ایک خالق دے ہوندیاں پہ آندے نے میں خلق کروں گا کیا بات ہے خالق دے ہوندیاں پریشان نہیں ہونا میرے تو پریشان نہیں ہونا میں پریشان کر کے نہیں جانا پریشانیاں گواں کے جانا میرے عزیزوں بہت شکریہ تسی صرف نا میرے تے اعتبار کر کے سن دے جاؤ اعتبار کر کے سنتے جاؤ آیت ادھی پڑھ کے میں کدی داد نہیں لئی کئی بندے ادھیاں بچیتیاں گلاں کر کے داد لے کے ٹر جاندے پوری گل نہیں کرتے یاد رکھو جڑا اپنے مقصد واسطے قرآن نو استعمال کرے وہی یزید ہوتا ہے کیا بات ہے بولو سو جو ذاتی مقاصد کے لیے قرآن کو استعمال کرے یہی یزیدیت ہے جی فرماندے اخلق لکم میں تمہارے لیے خلق کروں گا من الطین مٹی سے کہیئت الطیر پرندے کے جیسا میں ایک بنا دوں گا پرندہ تو نہیں نہ ہوگا پرندہ تو ہے ہی نہیں جب اس کے پاری نہیں تو پرندہ کیسے ہو سکتا ہے میں پرندے کا حیات طیر بڑے پڑھے لکھے بندے نظر آ رہے ہیں حیات طیر بناؤں گا پرندے کے جیسا ایک بناؤں گا پرندہ ہوگا نہیں بناؤں گا پھر فرماتے ہیں فنفخوا فیہ پھر اس میں پھونک ماروں گا بناؤں گا بھی میں پھونک بھی ماروں گا میں بنانے کے لیے ہاتھ ہونے چاہیے پھونک کے لیے منہ ہونا چاہیے کیا بات بناؤں گا بھی میں اپنے ہاتھوں سے پھونک بھی ماروں گا اپنے منہ سے فرمانے تمہارے سامنے فیکون طیرا وہ پرندہ بن جائے گا ہوگا مٹی کا حیات طیر بنے گا طیر ہوگا پرندے جیسا لیکن وہ پرندہ بن جائے گا جڑے جڑے بندے ہون تک چپ کیتے نے یہ مولوی ہونا کھرے خالق کنو آکھن لگے اللہ تو علاوہ خالق کنو آکھن لگے وہ انشاءاللہ معروم ہی جان گئے جڑے اس کام بیٹھے سن کہ اسی سے اور نو خالق آکھے تے جا کے دسیے پہ شرک پہ کرتا سی وہ انشاءاللہ خالی ہاتھ جان گئے آئے تو میں پوری پڑھن لگا فرماتے نے بناؤں گا بھی خود پھونک بھی خود ماروں گا فیکون طیرا وہ پرندہ بن جائے گا وہ کہنے لگے کیسے فرمایا باذن اللہ اللہ کی اجازت کیا بات کیا بات پورا قرآن پڑھیے تے عقیدہ کمزور نہیں ہوندہ مضبوط ہوندہ اللہ کی اجازت سے پھر فرماتے نے ابری الاکمہ میں مادر زاد نبینے کو ٹھیک کروں ماں دی گود چ نبینہ آئے گا میں انہوں ٹھیک کر دیں گا اس طرح سمجھو کہ نبینہ انہوں اللہ کرے گا صحیح انہوں اللہ دی آیت کرے گی کیا بات ہے نبینہ اللہ بھیجے گا اس کی نشانی اسے ٹھیک کرے گی میں اللہ نہیں اللہ کی نشانی ہوں ہوں پتہ لگ گئی نشانیوں کے اختیارات کتنے ہوتے ہیں شکریہ شکریہ کتنا اللہ دی میں گل نہیں کر رہے پھر فرماتے والابرصا اور برس والے کو میں ٹھیک کروں اور چھڑو بیماریاں چھڑو وَأُحْيَ الْمَوْتَ میں تو مردہ زندہ کرتا اور مردہ دعائی دینا اور دم کرنا اور شفا دینا اور مردہ اٹھا دینا اور یہ تو مطلب مردہ اٹھا دوں گا کیسے فرمایا باذن اللہ اللہ کی اجازت سے اللہ نے مجھے اجازت دے رکھی ہے پرندہ بنا کے پھونک تو مار اڑا میں دوں گا نبینے پر ہاتھ پہ ٹھیک میں کروں گا اور پھر مردے کو کہہ کے اٹھ میں اٹھاؤں گا کیوں تو میری نشانی ہے تو میری نشانی ہے جدو حضرت عیسیٰ ہو جا کام کیتے انہاں کہا جڑا سانو شک سی نا کیا بات ہے توڑے سنن تھی سانو شک سی کہ تو اللہ ہے تو رب ہے تو خالق ہے جو کوئی پہ کرنا ہے جو کوئی پہ کرنا ہے ایک ہی فرمانتے ہیں میں نال پہ دسنا بے اذن اللہ بے اذن اللہ بے اذن اللہ
میں سب کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، جس سے میں اذن لیتا ہوں نا وہ اللہ ہے۔ میرا خیال ہے سواد تو کٹ گیا ہے، کوئی گل میں اپنی قبر جانا کہ میں کسی نے راضی کرنے واسطے غلط گل کرنا؟ میں اللہ سے اجازت لیتا ہوں اور اللہ مجھے اجازت دیتا ہے، اور جس سے میرے جیسا اجازت لے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ کسی مولوی نے پوچھو جڑا حضرت عیسیٰ مردہ زندہ کرتے سن وہ ویل چیئر تے چلتا سی، وہ ٹرتا پھرتا سی؟ جڑا پرندہ حضرت عیسیٰ اڑاندے سن وہ سارے پرندے تو تھلے تھلے اڑتا سی، وہ بھی اتھے ہی اڑتا سی۔ میں ایک مولوی نے پوچھا حضرت عیسیٰ انج کر لیندے سن؟ انہوں نے کہا کر لیندے سن۔ میں کہا کیویں کرتے سن؟ ہو سکے یار کیویں کوئی آؤ کرتے سن؟ میں کہا کیویں کرتے سن؟ ہو سکے اللہ نے انہیں اختیارات دے رکھے تھے۔ میں کہا رکھ قرآن تے ہاتھ، عیسیٰ کے پاس اختیار تھے، جس کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے گا مہدی کتنے اختیار لے کے آئے گا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ میں اللہ نے سوال کرنے لگا، تسی میرے نال ذرا حمایت کرو۔ اکبر تے سوال کرنا ہوگی تو ذرا بندے زیادہ ہوں گے، ہو سکتا کسی سید دا لحاظ کرے، اکبر جو ہے کسی بزرگ دا لحاظ کرے، کسی متقی دا لحاظ کرے۔ اس واسطے میں کمزور آدمی ہوں، میں اللہ نے پوچھنا اللہ پہلا تو بندیاں نو ایسے ایسے اختیارات دینا ہے، پھر لوگ انہوں نے اللہ آندے ہیں تو پھر غصہ کرنا؟ تھوڑی کیا بات؟ میں کیا پہلا بندیاں نو اپنے بندیاں نو ہوندے اللہ نے انہوں نے اختیارات انہیں دینا، وہ کدی مردہ اٹھا دیں، کدی پرندہ اڑا دیں، کدی مادر ذات نبی نے ٹھیک کر دیں۔ انہوں لوگ کمزور، اسی عام بندے ہیں، ساڑھے سامنے تے مداری والا کچھ کرے تو ہی مان جائیں، حالانکہ سانو پتہ ہوتا ہے کسی کام کا بندہ نہیں۔ جہاں مداری والا ساڑھے سامنے ادھروں کاغذ پاندہ ہے، مثال کے طور پہ اس پاس وہ کاغذ پاندہ ہے تو اگر وہ پیسے اندروں نکل پہ کئی بار سب مداری چھوٹے ہوتے پہ ہوں تو ٹائم نہیں، وہ اس طرح کرتا سی، ادھروں کاغذ پاندہ جاتا سی تو اگوں پچھوں نوٹ نکلتا جاتا سی، حالانکہ وہ کاغذ لپیٹیا جاتا سی تو تھلے وہ لپیٹیا نوٹ باہر ہوتا سی، تو اسی آتے سن بھائی پیسے بنا لینا ہے یار، آپ ہی بنا لینا ہے۔ پھر سانو سوچ آتی سی پیسے بنا جوگا ہوئے تو در در کیوں دور دور ہوئے، جڑا آپ منگتا پھرتا ہے آپ نہیں بنا سکتا۔ وہ اسی تے کمزور بندے ہیں، اسی تے مداری والا آکھے نا پیر کوئی نہ ہلائے، کئی باری مداری والے آندے نے سجا پیر کوئی نہ ہلائے ورنہ خورے کی نقصان ہو جانا۔ وہ پھر یقین کرو بندے کھلوتے رہتے ہیں ادوں تک جدوں تک اس دوائی بیچنی ہوندی ہے، دوائی بیچن تک بندے سجا پیر نہیں ڈرتے ہلاندے، اور بندے تے مداری والے نو من جاندے نے، وہ تے آیت اللہ سی۔ میں کہ اللہ پہلا بندیاں نو انہیں اختیار دینے، پھر ان اللہ آندے نے، پھر غصہ کرنے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی بندوں کا امتحان ہے کہ میں اپنے بندوں کو ایسے ایسے اختیار دے کے بھیجتا ہوں کہ بندے فکر کریں، جس کے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کا آقا کیسا ہوگا۔ اس توحید نو منواندیاں آخری نبوت اور آخری رسالت دا ظہور ہو گیا۔ جیڑی گل آدم تو عیسیٰ مناندے آئے سن کو وہ ایک ہے، میرے پیغمبر بھی وہی منوان لگے کہ وہ ایک ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہوں نے آخو ایک ہے، نبی پاک نے آکھا ایک ہے۔ سامنے سان اس دور دے عیسائی انہوں نے آکھا کہ کیسا ایک ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس میں سے کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، نہ کسی سے ہے۔ انہوں نے آکھا جی گل سنو، یہ حضرت عیسیٰ دا والد کوئی نہیں، پیو کوئی نہیں، ساڈا خیال ہے کہ وہ اللہ ہی ابا ہو سکتا ہے اور وہ ابا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک کا کیوں؟ کہنے لگے جہاں ابا نہ ہوئے تو پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اے قرآن ہے اتھوں کر کے پڑھنے ہیں، اختتام دینے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا ان سے کہہ کیا اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ، اللہ کے نزدیک آدم کی مثال عیسیٰ کے جیسی ہے۔ مثلا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، ہم نے مٹی سے اسے پیدا کیا اور کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ محمد ان سے کہے جو اللہ بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے وہ باپ کے بغیر کیوں نہیں بنا سکتا؟ بھائی دلیل تے بڑی محکم سی کہ عیسیٰ دا تے صرف والد کوئی نہیں،
تے آدم دا تے والد بھی کوئی نہیں، والدہ بھی کوئی نہیں، کیویں بن گیا؟ انہاں کہا نہیں اساں بحث کرنی، تو بحث کر کے نہ مننے، پھر خالق نے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم کے آ جانے کے بعد بھی تو اس سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان سے کہے اب بحث نہیں ہوگی، اب مذاکرات نہیں ہوں گے، اب ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی، اب مناظرہ نہیں ہوگا، مباہلہ ہوگا۔ کیا بات ہے، آ گیا، میں قریب آ گیا۔ اب مذاکرہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، شکریہ قبلہ، اب بلکہ اب کیا ہوگا؟ مباہلہ ہوگا۔ اور وہ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلے میں بچے سننا، بچے مباہلے میں آپس میں باتیں نہیں ہوتی، مناظرے میں ہوتی ہیں، مباہلے میں نہیں ہوتی، بحث مباحثے میں ہوتی ہے، مباہلے میں نہیں ہوتی، مذاکرات ہوتے ہیں تو ذکر اذکار ہوتا ہے، مباہلے میں نہیں ہوتا، مباہلے میں مقابلہ ہوتا ہے، نہ بول کے مقابلہ۔ وہ کی مقابلہ ہے؟ فرمایا ان سے کہہ دے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، یعنی کم از کم ایک ترجمہ کر رہے ہیں، زیادہ نہیں، ترجمہ میرے کو 10 نہیں آسر 10، لیکن میں ایک کر رہے ہیں، اپنی جان لاؤ، ہم اپنی جان لاتے ہیں، اپنی عورتیں، ہم اپنی عورتیں، جڑیاں تہاڈیاں عورتاں نے تسی لے آؤ، جڑے ساڈے کول نے اسی لے اونے، جڑے تہاڈے بیٹے نے تسی لے آؤ، جڑے ساڈے بیٹے نے اسی لے اونے ہاں، جنوں تسی اپنی جان سمجھدے ہو انہوں تسی لے آؤ، جنوں میں اپنی جان سمجھنا انہوں میں لے آنا۔ ثم نبتہل فنجل، آپس وچ گلاں نہیں کرنیاں، التجا کریں گے، ثم نبتہل فنجعل، التجا کریں گے اس کی طرف جس کے متعلق بحث ہے۔ میں جاگ دیا نال گل کر رہا ہوں، اللہ کے متعلق بحث ہے نا کہ وہ بیٹا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، تو ہم آپس سے باتیں نہیں نہ کرتے، اسی سے پوچھتے ہیں۔ ہمارا موقف ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد ہے، تمہارا موقف ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد نہیں، ہم اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تم اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ لعنت اللہ علی الکاذب، جھوٹوں میں لعنت آ جائے۔ سبحان اللہ۔ اے قرآن یہ تفسیر شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب نے فرمائی، فرماتے ہیں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گئے۔ اے ہری پور دے علاقے تساں کوئی ہور سنے نے کہ اے ہی سن؟ شکر رحمت چپ کر گیا، بندے بالکل ہی چپ کر گئے نے، وہ دیو بندی پہ آندے نے اے ہی گئے نے، تو ہمیں کوئی شک ہے؟ میرا خیال ہے میں سمجھ آ گئی۔ اصل چورا رضی اللہ نے او دی وجہ سے تسی تھوڑا جا پریشان ہوئے ہو کہ امام حسن بھی رضی اللہ، امام حسین بھی رضی اللہ، تو بی بی پاک بھی رضی اللہ، تو مولا علی بھی رضی اللہ۔ میں تمہیں کانفیڈنس دین لگا، بزرگاں نو کڈ کے آڑے نوجوان بچے بیٹھے، بچے ہو زندگی بھر کسے نصاب دی کتاب، کیونکہ 5ویں جماعت دی نصاب دی کتاب وچ بھی مباہلہ آ چکا ہے، اے شکر ہے کہ 5ویں چ رکھیا نے، 5ویں چ اے جننے بندے مسیتاں چ مباہلہ نہیں نہ پڑھتے، میں نہ نسلو جنہ نسلہ جے تواڈے منڈے 5ویں چ ہون گے انشاءاللہ مباہلہ سامنے آ جائے۔ 5ویں جماعت دی سلامیات وچ لکھے نے یہی 5 لکھے نے، جڑے 5 ایتھے لکھے نے نصاب وچ بھی الحمدللہ وہی لکھے نے۔ جڑے بچے پریشان ہوئے نے رضی اللہ تو کہ یار نہ حضرت علی نو بھی رضی اللہ لیتا ہے، حسنین نو بھی، تے جناب سیدہ نو بھی، میں تانوں ایک گل دساں کانفیڈنس دے کے جا رہا ہوں، وہ اے تے رضی اللہ انہاں نال لکھ دتا نا، قرآن میرے ہاتھ چ احسان نہ کرن، انہاں نالوں رضی اللہ بھی لا چھڑن نہ کہہ پھر بھی یارہ رضی اللہ لکھن تامی یہی گئے نے، علیہ السلام لکھن یہی گئے نے، رحمت اللہ علیہ لکھن تامی یہی گئے نے۔ کون گئے نے؟ اے ہاتھ چ قرآن دیوبندیاں میں یہی لکھے، نبی پاک دے نال 4 گئے نے،
ایک نبی دی بیٹی گئی، ایک نبی پاک دے چچا زاد نال داماد ہو گئے نے، دو نبی دے نواسے گئے۔ ترے بندے پڑھے ہاں سی میرے سامنے گئے نے، قاضی صاحب تے ایک نجم شرازی صاحب تے میں پیا پڑھنا۔ جے میں گل کراں گا تو میں آکھاں گا اتھے میں پڑھیا تے نال نجم شرازی صاحب پڑھیا تے نال قاضی وسیم صاحب پڑھے۔ تے جے قاضی وسیم صاحب تعارف کران گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ایک اتھے میں پڑھیا، ایک اتھے علی ناصر نے پڑھیا، ایک نظم شرازی نے پڑھیا۔ نظم شرازی صاحب تعارف کران گے تو وہ کیا کہیں گے؟ ایک میں پڑھیا، ایک نال علی ناصر پڑھیا تو پہلا قاضی وسیم نے پڑھیا۔ یہ مطلب کوئی ایک اتھے ہوئے گا تو باقی دا تعارف ہوئے گا۔ یہ نبی نو اتھے رکھیے تو تعارف ہے، ایک نبی دی بیٹی گئی، ایک داماد گیا، دو نواسے گئے۔ حضرت علی نو اتھے رکھیے تو پھر ایک علی گئے نے، ایک علی دا سسر گیا، ایک علی دی زوجہ گئی ہے، دو علی دے بیٹے گئے۔ امام حسن نو اتھے رکھیے، ایک حسن دا پرا گیا ہے، ایک حسن دا بابا گیا، ایک حسن دی والدہ گئے نے، ایک حسن دے نانا جان گئے۔ تو جے امام حسین نو اتھے رکھیے تو پھر ایک حسین دے نانا گئے نے، دوسرا حسین دی والدہ گئے نے، تیسرے حسین دے باپ گئے نے، تیسرا حسین دا ایک پرا گیا۔ تو جے پنجاں دا کٹھا تعارف کراواں، ایک ابو طالب دا بھتیجا گیا ہے، ایک ابو طالب دا بیٹا گیا ہے، ایک ابو طالب دی نوح گئی ہے، دو ابو طالب دے پوترے گئے۔ مہربانی کے بنا شکر قبول فرما لینا چاہیے۔ یہی پانچ گئے نا، یہ پانچ گئے، یہ جا کے کھڑے ہو گئے نا اتھے، آنی ہے جھوٹے تے لعنت، وہ اتھے کھلو گئے۔ جو کچھ لکھیا وہی میں پڑھنا، جو بندیاں لکھیا وہ پہ پڑھنا۔ وہ فرماندے نے کہ ان میں سے نصارہ جو دانا تھے، نصارہ جو دانا، دانا دا کی ترجمہ ہے ہری پور؟ عقل مند، عقل سیانے، چلو ٹھیک ہو سیانے ٹھیک۔ یہ مطلب ہے جو نصارہ میں سے دانا تھے انہوں نے مقابلہ نہ کیا، جو نصارہ میں سے دانا تھے انہوں نے مقابلہ نہ کیا۔ سیانے کنے آکے؟ سیانے تساں آکے؟ اچھا، یہ سیانے دا اپوزٹ کی بیوقوف۔ ٹھیک ہو گیا، ہن مجلس میں نہیں پڑھی، ہن تساں پڑھی، تساں پڑھی ہے جی یا تساں پڑھی، یا بندہ سیانا ہوندا یا بیوقوف ہوندا ہے۔ قرآن تے آپ لکھیا ہی کہ جڑے نصارہ سیانے سن انہاں دا مقابلہ نہیں کیتا۔ یہ مطلب میں قرآن ایتھے ہی رکھ کے کہہ سکنا جڑا انہاں دے مقابلے چ عیسائی بھی نہ آوے وہ سیانا ہے، مسلمان بھی آ جائے تو بیوقوف۔ کیا بات ہے، سیانا ہوے جڑا انہاں دے مقابلے تے نہ آوے تے جڑا انہاں پنجاں دے مقابلے تے آ جائے، بولو بولو یارو بیوقوف ہے، او یارو بیوقوف ہے۔ تساں آکھیا میں تے آکھیا ہی نہیں، ہن چپ کر گیا۔ او یار جڑا انہاں دے مقابلے تے نہ آوے وہ سیانا ہے، تے جڑا علی حسنین زہرا تے مصطفیٰ دے مقابلے تے آ جائے اور بیوقوف ہے نا۔ بیوقوف رضی اللہ نہیں ہوندے، انہاں تے کبھی اللہ راضی نہیں ہوندا۔ یہ مطلب ہے دور ہو جاؤ ان لوگوں سے جو محمد کے مقابلے میں آئے یا علی کے مقابلے یا زہرا کے مقابلے میں آئے یا حسین کے مقابلے میں۔ اور لوگ جننے بھی مسلمان ہیں وہ بیوقوف، تو بیوقوفاں تے اللہ راضی نہیں ہوندا، عقل منداں تے اللہ راضی ہوندا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ پانچ گئے ہیں۔ اچھا جی، یہ وچ سارے بندے من گئے ہیں کہ ایک بندے نے تھوڑا جہا اعتراض کیتا ہے، وہ میں اتنے دس دینا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت علی گئے ہیں لیکن انفسا ناچ نہیں گئے، ابنا ناچ گئے۔ تہاڈی کیا بات ہے، تساں بہت جلدی سن لیا، یہ تو مینوں محنت نہیں کرنی پینی۔ وہ آندے نے کہ ایک تے لفظ نسال آ، وہ تے بی بی جانا سی، عورت ہی جانا سی، وہ تو بی بی چلے گئی۔ ابنا ناچ بیٹے گئے نے، تے حضرت علی نو انفسا ناچ نہ رکھو، بیٹیاں چ رکھو۔ انفسا ناچ کی ہوندا ہے؟ انہاں بڑا خطرہ زار کیتا۔ ویسے اہل سنت دے علماء میرے کو موجود نے، کتاباں بھی موجود نے، طاہر القادری جیسے بندے جڑے حضرت علی نو نفس رسول مان چکے، نفس رسول مان چکے۔ وہ جڑا مفسر نا ضیاء القرآن دا مفسر، وہ آندا ہے کہ شیعوں کی دیکھا دیکھی اہل سنت بھی نفس رسول مان گئے ہیں۔ اگوں جڑا انہیں خطرہ زار کیتا ہے، ویسے کسے دے پریشانی تو خوش تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں بڑا خوش ہویا انہاں دی اس پریشانی تو۔ میرا اللہ جانتا ہے دا ثواب ملنا ہے کہ عذاب ملنا ہے،
لیکن میں راضی ہوں. انہیں کی پریشانی کا اظہار کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اور لوگوں کچھ خوف خدا کرو ہے. شیعوں کی دیکھا دیکھی علی کو نفس رسول نہ مانو. اگر علی نفس رسول ثابت ہو جائے تو بلا فصل بھی یہی ثابت ہو. یہ بلا فصل کہنے کے لیے نفس رسول کہتے ہیں. پھر وہ فرماتے ہیں کہ علی کو بیٹیاں چ رکھ لو. ایک تو میں دس دیں بیٹیاں چ رکھ لو یا نفساں چ رکھ لو گئے پھر بھی علی. اور بیٹیاں چ پا لو گے تو کیویں پاؤ گے؟ وہ بیٹیاں چ پانے واسطے فرماتے ہیں دماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. جڑا دماد بھی بیٹا ہی ہوتا ہے. جڑا میری بیٹی دا شوہر ہے میرا بیٹا ہی ہے نا. تو فرماتے ہیں علی نو بیٹیاں چ پا لو. جڑے اگلے دو گئے وہ بھی تو کہنے سگے بیٹے نے وہ بھی نواسا ہی نے نا. وہ بیٹی دے بیٹے وہ بیٹی دا شوہر ترے کر لو. پھر ترے پتر نبی دے گئے سن. دو امام حسن تے امام حسین. ایک انہوں دا بابا داماد دے طور تے داماد دے طور تے. یہ دا مطلب ہے مبالغ چ ایک داماد گیا ہے. سبحان مبالغ چ ایک داماد گیا ہے. میری گل سن لو. اگر تسی انفسا شکریہ کہ جی خیر اللہ یا مہربانی تہاڈی مہربانی جناب. تہاں سنیا نہیں گل. نعرے لان تو پہلا انہاں فرمایا تیری آواز سن کے اسی آئے. تہاڈی بڑی بہادری ہے لوگ نبی دی آواز سن کے نہیں آئے. مہربانی بہت شکریہ. آباد و شاد رہو. انہاں انفسا ناوا انفسا چک کڈیا کہ کدھر بلا فصل ثابت نہ ہو جائے. تے پایا کادے چ بیٹیاں چ. وہ بیٹیاں چ پا کے اگے نالوں کام خراب ہو گیا نے. وہ سمجھتے سن انفسا نہ چو کٹو بیٹیاں چو پاؤ داماد بنا لو. وہ پھر بہتا کام اگلا کی خراب ہویا. اگے جدوں اسی آندے سن کوئی ہور بیٹی ہے سی تے مبالغ کیوں نہیں گئی. تو آندے سن شیعہ ایڈے تاریخ تو دور نے انہاں نوں اے بھی ہوش نہیں کہ جدوں مبالغہ ہویا صرف ایک بیٹی زندہ سی. وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سن. دوسریاں نبی دی بیٹیاں ہے صحیح سن لیکن وہ فوت ہو چکیاں سن. چلو بیٹیاں تے فوت ہو چکیاں سن داماد تے موجود سے. اور چلے جاندے مہربانی ہے. اچھا جی لمبی بحث نہ کریے اتھے مکا دئیے. بہت شکریہ. میں نا یار ایتھے تمہیں پتہ ہے بیٹی فوت ہو گئی ہوئے تے داماد موجود ہوئے تے نکی بیٹی دی اسی شادی کریے نا چھوٹی دی. تے جدوں اسی کپڑے شپڑے دین لگنے ہاں تے داماد دا تعارف کران لگے ہاں تے بڑے نوں سد کے نال بایا ہوندا ہے. بڑے نوں سد کے نال بایا ہوندا ہے کہ ساڈی بیٹی سی دنیا تو رخصت ہو گئی ہے لیکن ایتھے بہو اس واسطے کہ اے چھوٹی دی شادی تے ہن پئی ہوندی ہے. بڑے تھاں تے تو ہے نا بڑے تھاں تے تو ہے نا. یہ مطلب ہے آلہ لوگ تشریف تے کمال لوگ رشتہ داری نوں اور نہیں کرتے. وہ بڑے نوں نال با کے آندے نے اے ساڈا بڑا داماد ہے اے ساڈا بڑا داماد ہے. یہ وڈے تھاں ہے ساڈی پنجابی سیل کوٹی ہے. یہ وڈے تھاں ہے یہ سانوں وڈے تھاں ہے یہ سانوں وڈے تھاں ہے. مینوں تے جی لگدا ہے زہرا تو وڈا تھاں ہی کوئی. کمال ہے یار. اس دامادی تو وڈی دامادی کڑی ہو سکتی ہے. جڑا ہے سی داماد ہو چلا. مہربانی کی. اچھا جی میں ساری بحث مکا دیتی ہے. اے رضی اللہ نے اے رحمت اللہ نے اے جو بھی نے اکو گل تا سوال کرنا. یہ جڑے 5 میدان مبالغہ چ گئے نے ایک بات بتاؤ ان کا مقصد کیا تھا؟ عید مبالغہ 4 دن بعد آ رہی ہے. میں ایڈوانس مبارک پہ دینا. اس ان کا مقصد کیا تھا؟
اور آج سن لیں بچے چھوٹے بچوں، ان پانچوں کا میدان مباہلہ میں جانے کا مقصد تحفظ عقیدہ توحید تھا. تحفظ عقیدہ توحید. شکریہ قبلہ. یہ منوانے گئے تھے کہ وہ ایک ہے، بولے بھی نہیں اور منوا کے بھی آ گئے. بولے بھی نہیں اور منوا کے بھی آ گئے. فرماتے نے جو دنا تھے انہوں نے مقابلہ نہ کیا اور جزیہ دینا قبول رکھا. انہوں نے کہا سال بعد جزیہ دیا کریں گے کہ ایسا تو تکلیف دیتی ہے، ایسا تو اڈنا مباہلہ نہیں کرنا. پھر اللہ ایک ثابت ہویا کہ نہ ہو گیا. ہو گیا. جملہ کہنے لگا ہری پور پہلی باری حاضر ہویا. ان پانچوں کی صداقت ثبوت ہے کہ وہ ایک ہے. ان پانچوں کی صداقت ثبوت ہے. لفظ بدلا کیا نا، یہ مطلب ہے یہ پانچ سچے ہیں تو وہ ایک ہے. یہ پانچ سچے ہیں وہ ایک ہے. اور اگر وہ ایک ہے تو یہ پانچ سچے ہیں. یہ کتنے سچے ہیں جتنا وہ ایک ہے. کمال ہے کمال ہے. ساری پنجابی چ لفظ کو ہے. کو بکو نہیں، کو بکو ہو رہے وہ گلی بگلی. کو پنجابی ہے ساری. کنے کو بندے کٹھے ہوئے، کنا کو لنگر پکا. لنگر چ کنے کو بندے سن کو، تے نماز چ کنے کو. آگئی سن چکا کو اندازے نو آندے. کنے کو لوگ آندے روپیہ تیرے کو 10,000 ہے، ہو سکا نہیں 5,000 ہے نہیں 2,000 نہیں. کنے کو نہیں. شکر ہے الحمدللہ. یہ مطلب کو اندازے نو آندے. کنے کو پیسے کول نہیں. ایدکا کنے کو حاجی سن 30,000 لاکھ حاجی سن. مولوی یہ پوچھتے نے کنے کو حاجی سن، اے کیوں نہیں پوچھتا سوار کنے کو سن. وہ لکھاں جوڑے نے وہ کروڑا جوڑے. مولا تو انہوں جزا کو دا بڑا اندازہ. ایسے کنے کو بندے پڑھ گئے، باقی کنے کو بندے پڑھ گئے کو. میں نے ایک بندہ پوچھتا میں کیا کو نو جاننا آیا کی اندازہ. میں کیا تینوں پتہ ہے کنے کو سچے نے، کنے کو سچے نے. کہنے لگا کنے کو. میں کیا جنہ کو او ایک کے اونے کو اے سچے نے. او دے ایک کون والے عقیدے بچے رائی دے برابر کمی آ جائے تاں بھی بندہ اسلام تو گیا. انہاں دی صداقت دے معاملے چھے اینا شک رہ جائے تاں بھی بندہ اسلام تو نہیں. لطف نہیں آیا. شکریہ. جلدی اللہ جلدی جلدی جناب، میرے کو 4 منٹ باقی رہا. خیر ایک گل پوچھنا عالم اسلام کو ایک گل پوچھنا کائنات کو میں رضی اللہ سمجھو یا رحمت اللہ. یہ 5 سچے ہیں نا. دنیا نے پوچھو 5 سچے نے. دوجا سوال کر رہے ہیں خوبصورت، کنیا گھنٹیاں واسطے سچے نے؟ بولو بولو یار. نہیں میں دسنا جدوں دا وہ ایک کے ادوں دے سچے نے. جدوں تک وہ ایک رہے گا یہ سچے رہن گے. پتہ لگ گیا سچے نے، پتہ لگ گیا سچے نے. جھوٹا لبن لگ گیا ہوں دیر نہیں لگنی. نبی سچے ثابت ہو گئے نا، سچے ثابت ہو گئے نا. جڑا نبی دے مقابلے تے آئے وہ بھی جھوٹا. زہرا سچی ثابت ہو گئی، علی سچے ثابت ہو گئے، حسنین سب سچے ثابت ہو گئے. یہ مطلب نہ 5 چوں کسی ایک دے بھی مقابلے چ آ جائے وہ سچا نہیں ہو سکتا. سچا نہیں ہو سکتا. دیکھو میں اتنے سچیاں گلاں پہ کرنا، تسی داد پہ دیں. اتنے باہر نکل کے جانا ایک بندہ آتا مجلس پڑھ دو اتنے فلانی جگہ تے. میں نہ میرے کو ٹائم کوئی نہیں، وہ اعتبار ہی نہیں کرتا.
میں پہ آنا میرے کو ٹائم کوئی نہیں. وہ آتا نہیں کی پہ کر دو کوئی ٹائم کڈو. میں نے کوئی نہیں ٹائم. وہ پرا ہو گئی تو نہیں پڑھنی. وہ سکنا جھوٹ پیا بولتا ہے پیسوں واسطے پہ کرتا ہے. پیسے ود دینا تین پڑھ چڑنی سی. یہ مطلب اتنے بندے سچا سمجھتے ہیں. مہربانی مہربانی. اتنے مینو بندے سچا سمجھتے ہیں. اتنے باہر نکلنا تو مینو سچا ہو سکتا نہ سمجھ. چلو پھر بھی وہ بندے مومن نے کوئی گل نہیں. تینوں ایک گل دساں مینو اتنے سچا سمجھیں تو اتنے جھوٹا سمجھیں تو تو مومن رہ جائے گا. جہاں یہاں پنجاں نو ایک تھان سچا سمجھے. کیا بات ہے. دوسری جگہ تے سچا نہ سمجھے نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مومن ہے. اے ہر ویلے سچے نے. اے ہر ویلے سچے نے. حضرات ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے دکھانے کے لیے اللہ میدان میں لایا اور اس بی بی کو لایا جو کبھی باہر ہی نہیں آئی تھی. نبی کلے بھی آؤں گے تو مبالہ جد کے جاندے. حسین کلے بھی آؤں گے تو مبالہ جد کے جاندے. بطول کو رسول کبھی نہ باہر آنے والی کو میدان تک پیدل لے جا کے بتا رہے تھے جتنا میں سچا ہوں اتنی بیٹی نہیں سچی. جتنے علی سچے اور حسنین سچے ہیں اتنی ہی میری بیٹی سچی ہے. سچے سے تکرار نہیں ہوتی. عیسائیوں نے بحث نہیں کی. عیسائیوں نے تکرار نہیں کی کیونکہ عقل مند تھے. وہ جانتے تھے کہ سچوں سے بحث نہیں ہوتی. سچوں کی بات مانی جاتی ہے. پورے مباہلے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. رسول کہے کہ اللہ ایک ہے تو بھی مان جاؤ بحث نہ کرو. بطول کہے یہ چیز میری ہے مان جاؤ بحث نہ کرو. میرے عزیز دوستو انہوں تسلیم کرنا ہے. انہوں نال بحث نہیں کرنا. زہرا اینی عزت نال گئے نہیں اونی عزت نال واپس آئے. کسے تانا زنی نہیں کی تھی. کسے عیسائی نے آواز نہیں کسی. ادھر کوئی بری آواز نہیں آئی. ادھر کوئی پتھر نہیں آیا. ادھر کوئی حملہ نہیں ہوا. عزت نال گئی سی عزت نال آئی. پردے وچ گئی سی پردے وچ آئی ہے. میرا خیال ہے جدو والدہ ماجدہ مباہلے چو انج ہو کے واپس آئے نے تو میرا خیال ہے یقیناً بیٹیاں نو یقین ہو گیا ہوگے گا یا بیٹیاں تک جدو ایک گل پہنچے جنہاں دی ماں دی اینی عزت عیسائی کر دے ہو وہ دی بیٹی کے ذہن چ گل آ جانا این ممکن ہے کہ میری ماں عیسائیاں دے سامنے جائے تو اینی عزت ہوتی ہے. میں مسلمانوں دے سامنے جاؤں گی تو کتنی عزت ہوتی ہے. میرے عزیزوں ایک دکھ کھا گیا ہے. جدو عیسائیاں دے سامنے بی بی گئی ہے روندی نہیں آئی. جدھر مسلمانوں دے سامنے گئی ہے روندی واپس آئی. ثانیہ زہرا نے پوچھے اماں تو سلطان باپ دی بیٹی ہے تو ملکہ عرب دی بیٹی ہے. حد ہو گئی. معمولی ایک زمین سی نہیں ملی. اماں تو اڈے وال چٹے ہو گئے. رو کے بطول فرماندی ہے زمینہ تو وال انہاں دے چٹے ہوندے نے جڑے نوے نوے امیر ہوئے ہوں. میں سلطان پیو دی تھی ہوں کہ بہت بڑی غنیہ ماں دی بیٹی ہیں. بیٹی گل فدک دی نہیں او دا فیصلہ تے میں اللہ تے چھٹ آئی ہوں. میں سوچ رہی ہوں آج جویں میرے نال کیتا ہے مسلمانوں جے کدے کل تو کسے دے سامنے گئی ایک ایسا رواج میں ہے ساری توقیر ہی نہیں رہی. ساڈا احترام ہی مسلمان بھول گئے. میرے عزیز دوستو دکھ ایک گلتا ہے. بطول عذرا تیرا بڑا دکھ ہے سن. تیرا بڑا دکھ ہے سن. تو بھی مسجد چ گئی ہیں اپنے گھر دے قریب تو گئی ہیں. بیبیاں نال گئی نے. بیبیاں چادر تو سامنے پردہ بنایا تے تو کھڑی ہو کے خطبہ دیتا. اپنے گھر چوں نکل کے نال ہی تے مسجد سی. دروازہ مسجد دے وچ کھلتا سی. بی بی تو دور نہیں گئی. اپنے گھروں نکل کے مسجد گئی ہیں تے اگے بیبیاں نے پردہ کیتا سی. پیچھے کھلو کے بی بی تو ساری گفتگو کیتی. اس گفتگو تو بعد تو جویں گئی سا اوویں تو اپنے گھر آ گئی. دکھ بہتا تیری دھی دا اس واسطے میں جدوں گئی سی ادوں سارے پہچان دے سن.
جدو واپس آئیے سکے ویر بھی نہیں پہچانے۔ میرے محترم سامعین ایک جملہ پڑھ دینا کہ تواڈے کول اجازت لینا۔ دکھ ہے کوئی بھی فاطمہ دربار جائے سان دکھ، کوئی بھی فاطمہ دربار جائے سان دکھ ہے۔ یزید دا دربار سی، ایک فاطمہ کھڑی سی جدی عمر مبارک صرف تقریباً 4 سال آباد ہوئی۔ انہوں یزید نے براہ راست پوچھا من انتے، تو کہاں؟ جڑے بندے ہائے کی تھی تو اڈی بھی نکل جانی ہے جدو میں تشریح کی تھی۔ لوگ کہتے نے تماچے ہاں ٹھیک، تازیانے ہاں ٹھیک، خدا دی قسم تماچے اور تازیانے علی علیہ السلام دیاں نواسیاں نو، علی دیاں بیٹیاں نو، علی دیاں پوتریاں نو، تماچے تے تازیانے بہت بڑے ظلم دی بات ہے۔ سانو تے گل ہی کھا گئی ہے۔ یزید پوچھیا تو کون ہے؟ یزید جیسا ملعون معصومہ نو براہ راست مخاطب ہو گیا تے کہنے لگا من انتے، تو کون ہے؟ جدو بی بی بولے چپ کیتے نے، آواز انہوں نہیں آئی۔ اس پھر پوچھا میں پوچھنا اے چھوٹی بیٹی تو کون ہے؟ وہ بی بی ادو کھڑے سن حضرت سجاد کے نال گلے چ رسی سی۔ اس ویلے بی بی پاک دی حالت میں ماتمیاں تو معافی مانگ کے پڑھ لو، کیونکہ ماتمیاں دے دل ساڑھے نال ذرا نازک ہوندے اور انہاں دے دلاں دے ذرا زیادہ اثر ہوندے نے، تے پھر کوئی بے ادبی نہ سمجھے میں ظاہر دی گل کر رہا، ظاہریت دی۔ اندروں بی بی تو مضبوط کون ہو سکتا؟ ظاہریت وچ بی بی پاک سکینہ دا رنگ زرد ہو چکا تھا، جاگ جاگ کے اکھاں سرخ ہو چکی ہیں۔ بی بی دیاں پیراں چ ورم آ چکے سن، جنگل دیاں ٹھیکریاں شیشے اور کنڈے چب چب کے بی بی دے پیر مبارک آباد رہے ہو زخمی ہو چکے سن۔ بی بی زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں سن ہو سکتے۔ میں کی دساں بی بی اس حالت وچ کھڑے نے، اس تریجی باری پوچھیا من انتی، تو کون ہے؟ جدو جواب نہیں آیا اس ایک ظالم نو اشارہ کیتا اور لوہے دا تازیانہ لے کے بی بی سکینہ نو مارن لگا۔ میرے چوتھے امام فرماتے میری بہن تو میرے پیچھے آ جا، پیچھے آ جا۔ بی بی امام سجاد دے پیچھے ہوگی تو امام اگے کھلو کے فرماتے نے میں نو مارو۔ کہنے لگے وہ گل دا جواب کیوں نہیں بچی دین دی؟ میرے امام فرماتے نے میں اس سے واسطے کے آیا کہ میں دساں کیوں نہیں جواب دین دی۔ کہنے لگے تو دس یزید نے پوچھئے، کہنے لگا انہوں پوچھ لو۔ دل بیٹھ جاندہ ہے گل سن کے۔ میرے مولا سجاد دی آنکھاں چو خون دے آنسو نکلے، فرماتے نے ظالموں کنے باری میری بہن بولی ہے رسی تانگے، گلے دی رسی ہے نہیں تانگے، آواز نہیں نکلی۔ اگر تسی یہ دے کو پوچھنا چاہتے ہو تو میں گلے دی رسی ہے تھوڑی جی کشادہ کرنا۔ میرے مولا زمین تے بہ گیا، پتہ نہیں بیڑیاں نال بیٹھے کے میں نے کھول دیا رسی آزاد کر دیا، تھوڑی جی گردن کشادہ کر دیا۔ فرماندے نے سکینہ اے ظالم جدو تن پوچھے گا نا تو کون ہے تو اے دے نال بولی، اے دے نال بولنا ہے۔ اے تیری شرافت تو دووے تیاں قربان کرے۔ حضرت سکینہ اس عمر چی فرماندے نے ویر میں اے دے نال بولنا ہے، میں اے دے نال بولنا گی۔ رو کے سجاد فرماندے نے سکینہ جدو پھوپھی پئی اے دے نال بول دی، میں حجت ہو کے اجازت دینا، نہیں بولیں گی تو ظلم جا تیرے تے کر لگے یا میرے تے کر لگے، میں پیانا بول۔ بی بی فرماتے نے میں بولنا جی، رسی کشادہ ہوئی، پھر انہیں پوچھا تو کون ہے؟ بی بی نے فرمایا میرا دکھ میں نے کھا گیا ہے۔ بی بی نے سدھا فرمایا میرا نام فاطمہ۔ میں کہا کہ ایسی کوئی فاطمہ دربار ہو جائے۔ بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ، میں نے پیار نال لوگ سکینہ آندے نے اس واسطے کہ میرے پیو دا میں سکون سا، سکون اور بھی سکینہ آندے نے، چونکہ میں اپنے باپ دا سکون سا، میں اپنے باپ دا سکون سا، میں آؤندی سا تے بابا دا سن میں نے سکون آ گیا، میں اپنے پیو دا سکون ہوں، اس واسطے میں سکینہ۔ کہنے لگا تیرے باپ نے کنی محبت ہے؟ پہلا جملہ بی بی فرماندے نے جدن دا ٹر گیا میں ستی نہیں، میں اچھی طرح سو نہیں سکی۔ یہ ملعون کہنے لگا کوئی پیار دی گل سنا۔ بی بی فرماندی جدو بابا خورمے تازہ باہروں لے آؤندے سن، اکبر تو پہلے میں نے دیندے سن۔ یہ کوئی بڑی بڑی گل ہے، اکبر تو پہلے، یہ دا مطلب ہے اکبر علیہ السلام دے بہت خیال رکھتے سن سارے خاندان دے لوگ۔
فرماتے ہیں ہم شکل پیغمبر تو بھی پہلے مینو دے دے سن. یہ ملعون کہنے لگا کہ جب تیرے سامنے تازہ کھجورا آدی نا تینوں بابا یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے بہت یاد آتے ہیں. اس اشارہ ایک بندے نے کیتا. کہنے لگا او تشت چک کے لیاؤ جہدے وچ تازہ کھجورا رکھیاں. ایک بندہ تشت لے کے آ گیا. وہ اتنے ایک رومال سی. کہنے لگا اس بچی کو دیوں ذرا خورمے کھا لو. اس بندے نے وہ تشت میری بی بی دے سامنے رکھ دیتا مخدومہ سکینہ سلام اللہ علیہ دے سامنے. تے کہنے لگا پیو نو یاد کرنے تے تازہ کھجورا کھا. ہائے کدی آئی ہے میرے تک؟ ہائے اس بندے دی میرے تک آئی ہے جنہوں پتہ ہے کھجورا نہیں سا. میرا دل کرتا جی تسی روندے ہو میں بھی رواں. میں پڑھیا تے تسا رو رہا ہے نا, ذرا تسی پڑھو تو میں رواں. ایک باری کوئی ایک بندہ منہ چو بولے میرے رون دا سبب پیدا کرے کہ وہ تشت وچ کی سی. مظلوم شبیر دا سار, اکبر دے بابے دا سار, بی بی زینب دے ویر دا کٹیا سار, جڑے بڑے سوائے صدقے جاواں کٹیا سار, جڑے بڑے اس ملعون نے خیزران دی چھڑی نال آنجو تو رومال ہٹایا نا, سجیاں دی ظلفہ کھبے کھبے دیا سجے ہونٹ کٹے ابرو کٹے. بی بی ایڈی تصدیق تو پیو نو بڑی دیر بعد ویکھیا. میں کی پیا پڑھنا پیو ہوندا سی نوک تے, بی بی ہوندی سی پھپھی دے گلے نا. چونکہ دیر ہو گئی سی نیڑے ہو ویکھیا میرے لوے کوئی یار جڑے بڑے ایڈے قریب تو آج بی بی نے پیو دا سر ویکھیا نا. بی بی منہ تے ہاتھ رکھ کے فرماندی ہے بابا تینوں بھی منہ تے ماریا. فرمایا جنہیں تینوں ماریا انہیں مینوں مارا. عزادارو اس ملعون نے بیٹی دے سامنے, بیٹی دے پھر سن لو, بیٹی دے سامنے ترے چھوٹیاں ترے چھڑیاں میرے مولا دے لب ہے مبارک تے ماریاں, تازہ خون جاری ہویا. بی بی کی اکھاں سی مظلومہ قیدی سی. اوتھوں ایک نبی دا صحابی دوڑیا, حضرت ابو برزہ اسلمی او دا نام ہے. ابو برزہ اسلمی ضعیف آدمی, گال چ امامہ وال کھلے, دوڑ رہا سدھا یزید والا آیا نا. یہ سپاہیاں سمجھیا شاید کوئی بندہ یزید تے حملہ کر گیا. تلوارہ لے کے بندے آگے آئے, انہاں آ کے روکیا. اے سیڑھیاں پہ چڑھدا سی, سیڑھیاں چڑھدا سی پیا انہاں پھڑ دیا. ایک کوئی گل کر رہا سی, یزید میں نو قتل کر, یزید میرے ٹکڑے کر, یزید میں نو قتل کر, یزید میرے ٹکڑے کر, میرے ٹکڑے کر کے آگ لا کے دریاج بہا. کہنے لگا روکو روکو بڑھڑا کون ہے, رک گئے. یزید کہنے لگا تو گئی موت دے قریب ہے, کیوں مرنا چاہنا. دو سیڑھیاں اٹھتے سی, پلٹ کے پورے مجمع منہ کر کے اس صحابی رسول دی. لوگ کہتے ہیں صحابہ نو نہیں منتے, اس صحابی دی جتی لبے میں تھی دے سر تے بن لواں. منہ بندیاں کہنے لگا مو لوگو مینو رب کعبہ دی قسم جتھے اے ماردا نہ پیا میں محمد نو چوم دیا. جتھے اس چھڑیاں ماریاں میں اپنی آنکھاں نال رسول سکلین اس شبیر دے ہونٹاں نو چوم دیا ویکھیا. جدوں بندیاں دیاں طبیعتاں بگڑنیاں شروع ہوئیاں, یزید کہنے لگا قتل کرو بغاوت پیدا کرے گا. جڑے بڑے جلاد اینج آیا نا ابو برزہ صحابی رسول دے سر تے, پچھو ایک بندہ دھوڑیا, اس یزید دے کانے چ کوئی گل کیتی. یزید جلاد نو روک دیتا, کہنے لگا جا بڑھڑا جا ٹر جا, تینوں جیری جان بخشی. اوتھے ہی رکیا تے روک کے کہنے لگا میرے تے کیوں لحاظ کیتا ہی. اس بندے میری سفارش کیتی ہے, اس بندے کسے میرے رشتہ دار دی سفارش کیتی ہے, اس بندے تینوں کی آکھے میرے رون دا سبب دسا. تسی بھی رو پو گے. میرے سب پہلے تاں آیا, میں پہلے میرے ذہن چ آئے تھوڑے تک پہنچے گی, تسی بھی شاید رو پو, شاید میں ذمہ نہیں لیں. ایسا کیا میری سفارش کنے کی تھی. اس نے کہا تیرا سفارشی رشتہ دار کوئی نہیں آیا. میں نے اس بندے میرے کان نے چاہ کے دسیا اے صحابی رسول ہے.